السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے قرآن پاک کو پڑھ کے 3 رویوں کے متعلق پڑھا کہ ایک تو فوراً ایمان لے آئیں گے، دوسرے بالکل انکار کر دیں گے جو کافر ہوں گے، اور تیسرا ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا۔ تو ہمیں اب منافقت سے اصل میں بچنا ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو بہت ہی ایک ہلکی سی غلطی کے ساتھ ہمیں ایمان صحیح راستے سے اس غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میں نے یہ ایک دعا بھی شیئر کی تھی گروپ میں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، کیونکہ اچھا اب جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہم کس طرح اللہ سے مدد مانگیں گے؟ دعا کے ذریعے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس لیے ان دعاؤں کے ساتھ پھر اب ہم نے اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو اللہ سے دعا مانگی ہے اور اللہ سے ہم مدد چاہ رہے ہیں، تو مدد ہم کس طریقے سے مانگیں گے، کس طرح مانگیں گے؟ دعاؤں کے ذریعے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دینا۔ جیسے کہ ہم نے کتاب الطہارہ کو جب شروع میں پڑھا اور وہ نیت کے مسائل ہم نے پڑھے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے عمل کر رہے تھے، بہت نیک لوگ تھے، لیکن شیطان نے ایسا نیت میں خلل ڈال دیا کہ وہ ایک ریاکاری کا بس آ جائے انسان کے اندر، کہ وہ نیک تو کام کر رہے لیکن ذہن میں آ جائے کہ اچھا اس طرح تو میری واہ واہ ہو جائے گی، شاید میں نیک مشہور ہو جاؤں، میں عالم بن جاؤں، تو وہ ایک بڑا کام بھی بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو شیطان کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ لگے رہیں گے ہمارے ساتھ، لیکن پھر اب ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے؟ ہم شیطان کا کس طرح مقابلہ کریں گے؟ دعا کے ساتھ۔ تو اس دعا کو بھی ہم نے اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ضرور شامل کر لینا ہے۔ وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے، چھوٹی سے جو چھوٹی خیانت ہے نا وہ آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے بھی پناہ مانگ، تو بڑی سے تو پھر ہے ہی پناہ۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، بے شک آپ جانتے ہیں جو بھی آنکھوں سے خیانت کی گئی، ہو سکتا ہے انسانوں سے چھپ جائے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم سینوں میں چھپا کے رکھتے، جو خیالات امٹتے ہیں، اور تو کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے پھر ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں ان سے پاک کر دینا۔ تو اس دعا کو کے ذریعے ہم ضرور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا بہت خطرہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں انڈلج ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا لیسن شروع کرتے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، اب اس تھوڑے سے، حالانکہ ہم نے اس پہ کل کچھ بات کر لی تھی، لیکن آج ایک اور طریقے سے مجھے اس کی وہ بتانے کا ہے ایک ارادہ کہ دیکھیں، جب ہم اس ایک سٹائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس میں بہت پیار ہے، بہت اپنائیت ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔
اچھا جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمارا اس سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تعلق بنا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں بہت ایسے نہیں کہا کہ ہاں میں نے ایک دفعہ فرشتوں سے کہا نہیں، بس اس وقت کو ایک ریکال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں جیسے ہم اپنے بچوں سے کبھی اپنے ماضی کی بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو اس وقت اس طرح ہوا تھا اور تمہاری ماما نے ایسے کیا، یہ ایک اپنائیت کا ہے. اب اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ کہہ رہے اس قول ربک للملائکتی، جب تمہارے رب نے، جب آپ کے رب نے، یعنی جو پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنا رہے ہیں، ایک اپنی ماضی کی بات بتا رہے ہیں، جو وقت گزر گیا اس کی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو شیئر کر رہے ہیں. تو جو پھر جو بھی ہم سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں پھر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے اپنی بات شیئر کریں. تو یہ ایک تعلق بنتا ہے نا. تو قرآن کو جب تک ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کہ ہمارا ایک تعلق اللہ سے قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی باتیں بتا رہے ہیں، ہم سے اپنی بات کو شیئر کر رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں. دیکھو اس وقت کو یاد کرو، ایسا ہوا تھا کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے کہا آپ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے. ہم تو آپ کی تسبیح اور ہم پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور بے شک تو پورے علم والا حکمت والا ہے. تو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو ریوائز یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اوریجن سب کی مختلف ہے نا، یعنی فرشتوں کو بنانے کا مقصد، اور فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، اسی طرح جنوں کو آگ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا. تو سب کی تخلیق مختلف تھی، تب تخلیق کا مقصد بھی مختلف تھا. جو کام اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کروانا چاہتے تھے وہ فرشتے نہیں کر سکتے تھے. جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. ابھی فرشتے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے. تو فرشتوں سے اتنے بڑے کام لینے تھے اس لیے ان کو اتنا بڑا بنایا، اور پھر مختلف طرح سے ان کی شکلیں بنائی جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے. جنوں سے جو کام لینا تھا جن کو اس لیے وہ انسان نہیں بنا سکتے، وہ انسان نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سب کا مقصد مختلف تھا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے کہ میں انسان کو کس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دی. اب وہ کیا نام تھے کیا ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے. ہاں کچھ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. تو یہاں سے علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اصل میں فضیلت کس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علم میں سے کچھ علم دیا، ان کو کچھ باتوں کو سکھا دیا. اب وہ فرشتوں کو نہیں پتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائی کیونکہ فرشتوں کو پیدا کرنے کا وہ مقصد نہیں تھا. فرشتوں کو اس علم کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا، آدم علیہ السلام کو بتایا. اچھا یہاں پر پھر ہم نے یہ بھی بات سیکھی تھی کہ جب بھی ہم بھی اپنے گھر میں یا جہاں ہم جاب کر رہے ہیں یا کہیں بھی ہم موجود ہوں اور ہم ایک فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ اس وقت ہمارے پاس اختیار ہو کہ ہم ایک فیصلہ کریں، تو پھر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو باخبر پہلے سے کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے فرشتوں کو بتایا. دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے اپنی بات ضرور کہی، اپنی رائے کو ضرور، رائے کا اظہار ضرور کیا. تو ہم لوگ رائے کا اظہار کرنے میں بھی شرماتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اتنا رائٹ دیا ہی نہیں جاتا کہ آپ اس معاملے میں جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کہیں. عام طور پہ ہمارے گھروں میں یہ اس چیز کا اتنا اختیار بچوں کو نہیں دیا جاتا جو کہ دینا چاہیے. کیونکہ اچھا جب کسی کی رائے سامنے آتی ہے تو پھر اس سے ہمارا بھی ذہن کھلتا ہے کہ ہاں اس طرح بھی
ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم ہر ایک کی بات کو سنیں. اس کے لیے بھی بڑے حوصلے کی اور ہمت کی ضرورت ہے. اور پھر جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے, وہ نہیں بتا سکے, بس پھر انہوں نے اس پہ بحث نہیں کی اور فوراً اپنی جو کمزوری کو مان لیا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ آپ ہی پاک ہیں اور آپ کو جو علم ہے ہمیں تو وہ ہے ہی نہیں, ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا. اچھا, یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ فرشتے تو تسبیح اور تحمید کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مقصد, تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہاں بیٹھ کے ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے گا. وہ تو فرشتے کر رہے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر, ہر وقت. کہتے ہیں اللہ کے عرش تلے کتنے فرشتے ہیں, ہزاروں, جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. زمین کی ہر مخلوق, چاہے پرندے ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہے, سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اس کا شعور نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں بتایا کہ یہ تسبیح کرتا رہے گا. نہیں, آدم علیہ السلام کو کچھ اور کام کرنے, انسان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور تھا. تو دیکھتے ہیں آگے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں زمینوں اور آسمانوں کے غیب خوب جانتا ہوں اور میرے ہی علم میں ہے, جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا. اچھا, اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے نام پوچھے, حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیے. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہ سجدہ تعظیمی تھا, ایک ان کو فضیلت دی گئی تھی. یہ نہیں کہ فرشتے ان کی عبادت کریں گے, نہیں, یہ ایک صرف عزت کے لیے کہ ان کا مقام بڑا ہے, اشرف المخلوقات کہا گیا. اس لیے وہاں پر جو ابلیس تھا, حالانکہ ابلیس جنوں میں سے تھا, آگے قرآن پاک میں بتایا گیا, اور وہ بہت نیک تھا, بہت علم والا تھا, اور اپنے علم کی وجہ سے, اپنے نیکی کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا. اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا تھا کہ اب وہ بھی فرشتوں میں رہنے لگا تھا. اچھا, اب جب سب کو اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سب سجدہ کرو, سب نے سجدہ کر دیا. فرشتوں نے تو فوراً بات مان لی, لیکن ابلیس نے نہ کیا, اس نے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ایک بھی جو سجدے کا انکار ہے, حالانکہ ابلیس ویسے نیک تھا, علم والا تھا, لیکن یہاں پر اس نے تکبر کر دیا. یہاں اس نے کہا نہیں, آگے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اس کو لگا کہ میں تو اس سے برتر ہوں, یہ مٹی کے پتلے کو, مٹی کے انسان کو میں کیوں سجدہ کروں. تو اس نے انکار کر دیا, تکبر کرنے لگا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہہ دیا اے آدم, تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا, اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ
شیطان نے، ابلیس نے نہ صرف یہ کیا کہ سجدے سے انکار کیا، بلکہ دل میں حسد لے کر بیٹھ گیا نا، اور ایک دشمنی کو اس نے جگہ دے دی کہ نہیں اب تو میں اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے بہتر کہا ہے تو میں تو اس کو جو ہے نا اس مقام سے گرا کر رہوں گا۔ اب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اب تم جنت میں رہو، جہاں مرضی سے کھاؤ پیو، اور بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اگر ہم دین کی اسٹرکچر کو سمجھے نا تو پابندیاں بہت کم ہیں، نعمتیں بہت زیادہ ہیں، آسانیاں بہت زیادہ ہیں، ایک پابندی ہوتی ہے، بہت نعمتوں کے ساتھ ایک پابندی کر، بہت آسانیوں کے ساتھ ایک مشکل کرتی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم وہ ساری آسانیاں وہ ساری نعمتیں بھلا کے سمجھتے بس یہ ایک مشکل میرے پر ڈال دی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا طریقہ ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت میں گھومو پھرو جو مرضی کھاؤ، مگر بس اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان جو تھا وہ تو ان کو بہکانے لگ گیا کہ نہیں یہی تو وہ درخت ہے، اس سے تم اتنا سا بس کھا لو تم تو پھر ہمیشہ رہو گے اور کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے۔ بار بار ان کو بہکاوے دیتا رہا، اور آخر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے بہکاووں میں آ گئے اور انہوں نے اس طرف سے بھی پھل چکھ لیا۔ بس پھر اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تو ایک ان کی ٹسل جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ تو کیونکہ جنت تو سلامتی کا گھر ہے، یہاں تو یہ لڑائی جھگڑے اور حسد وغیرہ نہیں چلیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ، تمہاری یہاں پہ جگہ نہیں ہے، وہاں میں زمین پہ اب تمہیں فائدے دوں گا، اور ایک وقت تک تم اس سے فائدہ اٹھاؤ پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بہت پچھتائے، بہت نادم ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ تو بہت پریشان ہے، پھر اللہ نے ہی ان کو کچھ کلمات سکھائے جو آگے سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ کیا اللہ نے کلمات سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم سے تو اپنی جانوں پہ بہت ظلم ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پریشان ہو کے رو کے اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دعا پڑھے جا رہے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو بس یہ کیا وہ ایک جنت ہم سے چھین لی گئی، اللہ نے کہا بس اب تم اتر جاؤ یہاں سے، اب تمہاری یہاں جگہ نہیں، اب تم زمین پہ چلے، اور بس وہاں پر اب میں تمہیں دوں گا، سارے فائدے دوں گا، ان سے فائدہ اٹھانا، کھاؤ پیو، اور ہاں میری طرف سے تمہیں جو ہدایت ملتی رہے گی۔ اب بس یہ پہلے تو وہ جنت ملی تھی بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی وجہ کے، اللہ نے ایک ٹھکانہ دیا ہوا تھا آدم علیہ السلام کو، لیکن بس ایک غلطی ہو گئی، اب اللہ نے کہا کہ بس یہاں سے اب جاؤ، اب اس جنت کو اصل میں جو ہم سے چھین چکی ہے ہم نے اسی کو واپس پانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور پھر ان کو نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ بس اب جو میری ہدایت کو پائے گا اس کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ پہلے اپنی غلطیوں کا کوئی اس کو خوف ہوگا، نہ اس کو آنے والی زندگی کا کوئی اس کو غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ جو آدم
اور فرشتوں کا اور یہ جو سارا واقعہ ہے یہ یہاں پر بیان کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اس کا کنیکشن بھی پچھلی آیتوں سے ہے کہ دیکھیں ایک تو ہم نے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں ہدایت دوں گا، اس کے بعد کیا بتا دیا کہ یہ 3 گروہ بن جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کچھ یاد دلائی، کہا عبادت کرو۔ اصل میں جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت کو یاد کرو، یہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اب ہمارے سامنے 3 کیریکٹر سامنے آ گئے، ایک تو فرشتوں کا آ گیا، ایک ابلیس کا آ گیا، اور ایک آدم علیہ السلام کا آ گیا۔ فرشتوں کا کیا تھا کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بات سے اختلاف ہوا تھا، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ وجہ بتا دی کہ دیکھو اس طرح سے میرا ارادہ ہے اور تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تو فوراً اللہ کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا، جھکا لیا سر کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ ہی علم والے ہیں، آپ جو کریں گے وہی بہتر ہوگا، آپ حکمت والے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کیریکٹر ہے۔ دوسرا کیریکٹر ابلیس کا، اس کو بھی اعتراض ہو گیا، پھر جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بات سے اعتراض ہوا، ابلیس کو بھی ہو گیا۔ وہ تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک بات ذہن میں آئی، ابلیس نے بھی کہا فرشتوں نے بھی کہا، لیکن اصل جو فرشتوں اور ابلیس میں جو فرق ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے پھر اپنی غلطی کو مانا اور کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی حکمت والے، لیکن ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی اور کہا کہ نہیں نہیں میں تو اس کو بالکل سجدہ نہیں کروں گا، اور یہ تو میں اس سے بہت بہتر ہوں، اور اب میں اس کو بس حسد دل میں پیدا کر لیا۔ تو ہمیں اس رویے سے بچنا ہے کہ سم ٹائمز کسی انسان کو ہم سے کچھ بہتر چیز ملی ہوتی ہے، اور یا ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائیوں میں سے کسی اس کو خوبی کی وجہ سے کوئی انعام دے دیتے ہیں، کوئی تعریف کر دیتے ہیں، اب دوسرا جو ہے بھائی بہن یہ سوچتا ہے اچھا بس اس کی تعریف کر دی، جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں یہ ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ نہیں، یہ حسد دل میں نہیں رکھنا، بلکہ فرشتوں کی طرح ہمیں دل کو مضبوط کرنا ہے کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے بہتر جس کو سمجھا ہے، ہر ایک کی مختلف صلاحیت ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے یہ کام لینا ہے وہ وہی کر سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ تیسرا جو کیریکٹر ہے آدم علیہ السلام کا ہے، اچھا غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، تینوں کیریکٹر بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ تینوں سے غلطیاں ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، اور آدم علیہ السلام کو علم بھی دیا ہوا تھا، اس کے باوجود علم کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اسی لیے یہاں پہ درج کیا ہے کہ دیکھو اب تم اس قرآن کو پڑھ رہے ہو، اس پر سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اس رستے پہ چلتے چلتے بھی تم سے غلطی ہو جائے گی، مگر پھر اس غلطی کے بعد کیا کہ اکڑنا نہیں ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے مجھے ایسے ہی رہنا ہے، نہیں، حضرت آدم سے غلطی ہوئی فوراً اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہاں پر پہلے بھی ایک ایسا ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام سے علم بھی انہیں دیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں سکھا دی تھی، اس کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نبی بنایا، یہ نہیں کہا کہ اچھا اس سے تو غلطی ہو گئی ہے اب میں کوئی اور نبی بناؤں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر کے ان کو نبی بنا کر زمین پر بھیجا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا کوئی غلطی ہوگی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اب یہ قرآن چھین لے گا یا ہم سے وہ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق ہی چھین لے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم اس کی راہ میں کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے کسی کو چن لے گا اپنے دین کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر اس چیز کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اب اس راستے پر جب چلو گے تو ایسا ایسا وقت آ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ اللہ کی بات تمہارے دل کو اچھی نہ لگے، لیکن اس وقت پھر تمہارا کیا رد عمل ہونا چاہیے
जो फरिश्तों का था, जो शैतान का था, या जो आदम अलैहिस्सलाम का था। तो हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का बहुत अच्छा था कि वो गुनाह उनसे हो गया था, गलती हो गई थी और फिर उन्होंने उसकी माफ़ी माँगी, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। और फरिश्तों का भी एक अमल सामने आया कि देखो, उनको भी बुरा लगा था, उन्होंने कहा, लेकिन जब उन्हें समझाया बस समझ गए कि इल्म पे, अल्लाह के इल्म पे हम भरोसा रखें। हाँ, कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमें समझ नहीं आएँगी वक़्ती तौर पे, हम कहेंगे ये ऐसे क्यों कह दिया, लेकिन थोड़ा-सा सब्र करो। ये हिकमतें जो हैं आगे खुद ब खुद, जैसे-जैसे हम कुरान को पढ़ते हैं और कुरान पर अमल करने की कोशिश करते हैं, हिकमतें खुद ब खुद वाज़ेह होने लग जाती हैं। इसलिए उसमें हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी। लेकिन हमने इब्लीस का जो तरीका था उससे बचने की कोशिश करनी है कि एक तो तकब्बुर नहीं करना। अगर अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया है, इब्लीस को इल्म का तकब्बुर हुआ ना कि मेरे पास तो बहुत इल्म है, मैं बहुत नेक हूँ, बहुत उसने रियासतें की हुई थी और मैं आग से बना हूँ। तो अगर हमें कोई अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दे दी है, कोई इल्म दे दिया है या हमें कोई खूबसूरत बना दिया है दूसरे इंसानों के मुकाबले में, तो कहीं भी तकब्बुर ना आए। और फिर किसी और की अगर तारीफ हो रही है, किसी और को कोई ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, तो फिर वहाँ पर हम उससे हसद ना करें। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर अल्लाह ने समझा दी हैं कि अब जब रास्ते पर चलने लगे हो तो ये कुछ हो सकता है। हाँ, अब जो मेरी तरफ से हिदायत मिलेगी उस पे अमल करने की कोशिश करते रहो। जो मेरी हिदायत पे अमल करेगा, उसको ना कोई माज़ी का खौफ होगा, ना वो मुस्तकबिल का कोई उसको खौफ होगा, यानी आगे क्या होना है वो इस खौफ से आज़ाद हो जाएगा और जो पीछे हो चुका उसके साथ उसका कोई गम नहीं होगा। हाँ, जो इनकार कर देंगे हमारी आयतों से वो जहन्नुम में जाएँगे और हमेशा-हमेशा उसमें रहेंगे।